بلال بھائی میں آپ سے بریک پہ ایک بات کر رہی تھی. صبا آپا نے اپنی زندگی کے ایک بڑا خوبصورت راز مجھ سے شیئر کیا تھا جو ان کی والدہ نے ان سے شادی کے وقت کہا تھا. میں چاہوں گی آپ وہ بتائیں کہ شوہر کو آپ کس طرح لینا چاہیے ایک عورت کو. سب سے پہلے تو سعدیہ آپ کا اور آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اور آپ نے جیسے میرا انٹروڈکشن کروایا, میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے جیسے انہوں نے بتایا کہ میں بہت زندگی کا ایکسپیرینس ہے, لیکن ایکٹنگ میں نے بہت کچھ سعدیہ کی طرف دیکھ کر سیکھا. اور سعدیہ کو جس طرح سے میں نے گھر کے ماحول میں رچے بسے دیکھا, وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اسکرین پر نظر آنے والی سعدیہ گھریلو زندگی میں کتنی پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میری تعریف کر رہی ہیں, میں ان کی کر رہی ہوں. ایکچولی ہم لوگ ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں. اور اب آپ نے ممی کی بات کی, شادی جب میری ہوئی, دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں. کل ہم ایک پلے کر رہے تھے, کامیڈی پلے تھا, اور اس میں وہ میاں بیوی کی نوک جھونک چل رہی تھی. تو ایک اس کا ایک پرومو بنانا تھا, تو پرومو میں بھی یہی تھا کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ایک جو ہمارا معاشرہ ہمیں بتاتا ہے شوہر کی رسپیکٹ اور شوہر کو کیا مقام دیا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے, ہمارے مذہب نے, میں وہ ضرور ملحوظ خاطر رکھوں گی. بھلے یہ کامیڈی ہے لیکن میں اس کی ایک رسپیکٹ وہاں بھی رکھوں, اسکرپٹ میں نہ بھی ہو, چاہے وہ اسکرپٹ میں نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ہم مذاق میں مذاق میں بھی شوہر کی تذلیل نہیں کر سکتی. اور میں یہ سب بچیوں کو بتاؤں گی, میں اپنی بیٹی کو بھی یہی کہتی ہوں. اور ماشاءاللہ سعدیہ نے اپنی ازدواجی زندگی شروع کی, انہوں نے بھی اتنی ہی خوبصورتی سے شروع کی. تو میری امی ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھیں کہ بیٹا اپنے شوہر سے ایک قدم پیچھے اور ایک قدم نیچے رہو, تاکہ آسرے کے لیے جب تم سر اٹھا کر دیکھو تو تمہیں شوہر کا چہرہ نظر آئے, نہ کہ کھلا آسمان. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, یار کیا بات ہے, کیا جملہ تخلیق کیا, واہ واہ واہ. تو یہ اس وقت یہ ایکچولی ہماری ماؤں کی تربیت ہے کہ آج ہم دین, دنیا, گھر اور شوبز کو لے کر چل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بات صرف تالی بجانے کے لیے نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے بھی ہے. یہ عمل کرنے کے لیے زیادہ ہے. یہ بات انہوں نے جب میری شادی نکاح کے دن قریب تو انہوں نے فون کہتی تمہیں وہ بات یاد ہے نا؟ میں نے کہا مجھے وہ بات یاد نہیں, میں نے اپنے گرہ سے باندھ لی. اور سعدیہ کی شادی تو جن حالات میں ہوئی, ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ بہت ساتھ کرنا تو بہت کچھ تھا کیونکہ یہ ہر کسی کی شادی میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی. وہ ہو نہیں سکا خالہ جان کی وجہ سے, لیکن جب ایک چینل نے سیلیبریٹ کی ان کی شادی تو انہوں نے مجھے بہت بڑا اعزاز دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ادھر پلے کرنے کے لیے بھی کسی مدر کو آپ بلائیں گے نا تو میں صرف صبا آپا کو چاہوں گی. تو یہ میرے لیے بڑی آنر وہ ایک میرے خیال ہے آپ کی ایک قربت بھی ہوتی ہے. پھر ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور آپ کو پازیٹیو وائبز ملتی ہیں بلال بھائی, پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ایزی ہو کے اپنی, میں ان سے وہ باتیں اب شیئر کر لیتی ہوں. سالہ ہم لوگوں کو ملاقات نہیں ہوتی, لیکن جب ملتے لگتا ابھی تو بچھڑے تھے. تو یہ جو یہ کریڈٹ سعدیہ پتہ ہے آپ کو جاتا ہے. میں کئی موقعوں پر نہیں مل سکی سعدیہ سے, ہماری مجبوریاں, ہم لوگ کی کمٹمنٹس ایسی, میں نہیں ان اہم موقعوں پر مل سکی. لیکن جب بھی سعدیہ ملی ایک نگاہ انہوں نے شکوے کی ڈالی, اس کے بعد صرف محبت ہی محبت. تو یہ بہت میں نے سیکھا ہے سعدیہ سے بھی. اچھا اتنی تعریفی ہو رہی ہے کہ میرے پاس کوئی جملہ ہی نہیں. اچھا اور سب سے بڑی بات دیکھیں, یہ ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنی ذاتی زندگی کو شیئر کر سکتے ہیں, ادروائز ہم ڈرامہ کر رہے ہیں. اب جیسے میں نے خورشید صاحب کی آواز سنی, قاسمی صاحب کی آواز آج بھی سنتی ہوں, تو میں وہ اس پرانے دور میں چلی جاتی ہوں. پی ٹی وی کے دور میں یہی آوازیں گونجتی تھیں. آج اتنے ماشاءاللہ نعت خواں ہیں, اتنی خوبصورت آوازیں ہیں, لیکن جو ان کی آوازوں میں فیل ہے نا وہ کہیں سنائی نہیں تھی. سچ کہہ رہے ہیں. تو ایک ریلیشن ہے ہم لوگوں کا. ایک اچھی وائف ہونے کی وہ آپ نے بات کی ہے, تو میں نے ایک جگہ پڑھا, جو عورت اپنے شوہر کو غلام سمجھتی ہے وہ غلام کی بیوی کہلاتی ہے. جی, ورنہ تو ملکہ بن جاتی ہے. عورت اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھتی ہے وہ بادشاہ کی بیوی, وہ ملکہ بن جاتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں. اچھا ویسے یہ ان شوہروں کے لیے نہیں ہے
जो इस काबिल नहीं है। देखें, ये गिव एंड टेक है, ये गिव एंड टेक है। आप तो अपना बेस्ट देते हैं, आगे से आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। यापा जो आपने जुमला एहतियातन कह दिया ना आगे, हाँ जी। ये बड़ा मुश्किल जुमला है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया तो आपने खुतबे में एक जुमला कहा था कि फातिमा, अली के हवाले कर रहे हैं, जी जी। मैं तुम्हें अली के हवाले अली के नफ्स की तस्कीन की खातिर कर रहा हूँ। साहब ने पूछा हज़रत अब्बास से, हज़रत के ये नफ्स की तस्कीन क्या चीज़ है? आपने कहा तस्कीन नफ्स से रसूल की मुराद ये है कि जब शौहर, जिस तरह एक आदमी मस्जिद से निकलता है और अगली नमाज तक किसका ध्यान मस्जिद में रहता है, शौहर घर से निकले और दिल घर छोड़ कर जाए, क्या बात। ये है तस्कीन अब नफ्स। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं कहता हूँ ये सारा रिश्ता जो निकाह है ना, ये इसी तस्कीन की बुनियाद है कि आप घर को अपने दिल और दिमाग से कभी भी रुखसत ना कर सको। बहुत खूब। ये रिश्ते बहुत जब अच्छी बन जाएं तो फिर मेरे ख्याल में एहतराम और इज्जत किसी को भी मांगना नहीं पड़ता, सही। मांगना नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। हर रिश्ते में प्यार और मोहब्बत, इज्जत तो देनी ही चाहिए। वैसे चाहे मुझे वो मुझे एक दुनिया बात भी एक बात भी नहीं समझ में आती है, ये आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ। आजकल एक नया जुमला है सबापा के, हमारी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं समझ में आता। वाले साहब मेरे बैरिस्टर थे, वालदा मेरी जो थी वो मैट्रिक थी, तो वो समझ में नहीं आया कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई? लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंडरस्टैंडिंग से रिश्ते चलते हैं। मुझे नहीं, लगता मैं है कि आपको ये झुकाव बताऊं, नहीं मैं आपको बताऊं, मियाँ बीवी का रिश्ता, ये सब अग्री करेंगे इस बात से, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है। ये कॉम्प्रोमाइज है। ये आप नहीं कह सकते, जब आप एक बंदा अपने शौहर की तारीफ़ें कर रहे, औरत करे, या एक आदमी अपनी बीवी की तारीफ़ें करे, तो आप ये समझें कि दूसरे की बहुत सी कुर्बानियाँ शामिल हैं उसमें, बेशक, वाह, वाह, अपने बिल्कुल। जज्बात की भी, अपने इजहार की भी, और अपने अमल की भी। सही, क्योंकि कोई रिश्ता दुनिया में मुकम्मल नहीं है, यहाँ इस रिश्ते में स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है, और जिसने कर लिया वो समझे कि ज़िंदगी वक्त पे जाना है, लेकिन खुशगवार। वक्त पे आके मेरा सवाल आपसे पता है क्या होगा? क्या ये मुमकिन है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये शिद्दत के साथ ईमान की हालत में हो? वाह। यहाँ जनाब एक मुमकिन है। लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और ब्रेक के बाद जैसे कि बिलाल भाई ने पहले भी बताया और मैं एक दफ़ा फिर बताती चलूँ, मैं आपको उस बच्चे से ज़रूर मिलवाऊंगी जो अपनी माँ बाप की तलाश में है। और एक बच्चा, उस पर उसे बाप की इतनी फिक्र नहीं होती, लेकिन माँ की एक गोद ऐसी होती है जब वो उससे बिछड़ता है तो वो तड़प के रह जाता है। वो बच्चा हमारे साथ होगा। प्लीज़ आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो और भी लोगों को कहिए कि इस वक्त समा चैनल लगाएं, समा को देखिए। हो सकता है किसी के भी तवज्जुह से कोई भी ये लड़ी बन सकता है, ज़रिया बन सकता है, और उस बच्चे के माँ बाप हमें मिल जाएं तो ये आज हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। शेफ़ सबिया हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ फरहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका सेगमेंट भी होगा और जानेंगे कि आज वो इफ्तारी में हमारे लिए क्या बना रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।